السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی ہاشمی۔ دوستوں، صحافی کسی ملک کا ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ گورا ہو یا کالا، وہ معاشرے کی آواز ہوتا ہے۔ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، اور کسی صحافی کو ڈرانا دھمکانا، کسی صحافی کی آواز بند کرنا، کسی صحافی کو اس کی نوکری کے بارے میں دھمکی دینا، کسی صحافی کی آواز دبانے کا مطلب ہے آپ نے معاشرے کی آواز دبا دی۔ کسی صحافی کو چپ کر کے بٹھانے کا مطلب ہے آپ نے پورا معاشرہ، آپ نے پوری سوسائٹی کا گلا دبا دیا۔ کسی صحافی کو چپ کرانے کا مطلب ہے آپ نے پورا معاشرہ چپ کرا دیا۔ پنجاب کالج میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، شکر الحمدللہ، کسی بچی کے ساتھ یہ شرمناک واقعہ نہیں ہوا، یہ سارا پروپیگنڈا تھا۔ اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ واقعی تعریف کے قابل ہے کہ اس نے پوری ڈیٹیل سے انکوائری کی اور ہر چیز واضح ہو گئی۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ کے دو منسٹر، جن میں وزیر تعلیم اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب، انہوں نے تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، لیکن ان کے رویہ بھی چلیں قابل معافی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تو حدیں ہی پار کر دی۔ یعنی وہاں پہ موجود صحافیوں کو اتنی تگڑی دھمکی دی کہ اگر کسی صحافی نے شور شرابہ کیا یا بدتمیزی کی تو پھر میں کسی چیز کا خیال نہیں کروں گی، یعنی نوکری تک کا بھی خیال نہیں کروں گی۔ یعنی محترمہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بدتمیز یا شور شرابہ کرنے والے ہیں۔ محترمہ، شور شرابہ اور بدتمیزی تو چوتھی اور پانچویں کلاس کے بچے کرتے ہیں۔ صحافی یہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، وہ کیوں شور شرابہ کریں گے؟ لیکن وہاں پہ جو موجود صحافی تھے وہ بڑی خاموشی سے اس بات کو پی گئے، بہت خاموشی سے اس بات کو وہ ہضم کر گئے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کے صحافی تھے، ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہو۔ عظمیٰ بخاری صاحب کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے جب سے وہ انفارمیشن منسٹر بنی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اگر ان کا خطاب ہے، یا ڈی جی پی آر میں ان کی کوئی پریس ٹاک ہوتی ہے، یا کسی عام پبلک پلیس پہ ان کی پریس ٹاک ہوتی ہے، تو ان کی جو گفتگو ہے ان میں بہت زیادہ اگریشن پایا جاتا ہے۔ اتنے جارحانہ انداز میں وہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں، پتہ نہیں کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف ہوتا ہے انہیں۔ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جیسے ان میں محترمہ فردوس عاشقوان صاحبہ کی روح آ گئی ہے۔ جب فردوس عاشقوان صاحبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی انفارمیشن منسٹر تھی تو ان کا بھی کچھ اس قسم کا رویہ ہوتا تھا، لیکن وہ سیٹ ختم ہوئی اور آج شاید ہی کوئی محترمہ فردوس عاشقوان صاحب کا نام لیتا ہوں۔ کسی اخبار میں، کسی ٹی وی چینل پہ ان کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں آ رہی۔ عہدے، حکومت، سیٹیں، پوزیشن، یہ آنی جانی چیز ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج آپ انفارم منسٹر ہیں، کل آپ نہیں ہوں گی۔ صحافی تو ہر وقت آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، اتنی بڑی دھمکی آپ نے دے دی۔ لیکن سلوٹ ہے شاہ زیب خان زادہ صاحب کو، انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے کہا کہ آپ ہوتی کون ہیں صحافیوں کو اس قسم کے دھمکی آمیز لہجے میں بات کرنے والی؟ یہ کلپ آپ دیکھیں شاہ زیب خان زادہ صاحب کا۔ شاہ زیب صاحب، لو یو۔ آپ ہاتھ جوڑ کر کریں یا بلند آواز میں کریں، آپ تمیز سے کریں یا بدتمیزی کر کے کریں، آپ ہوتی کون ہیں صحافیوں کو نوکری کی دھمکی دینے والی، یہ کہنے والی کہ آپ انہیں سپیئر نہیں کریں گی، یہ کہنے والی کہ آپ کی شکایت کا مطلب ہے کہ ان کی نوکری جا سکتی ہے۔ عہدوں پر پہنچ کر لوگوں کے رویے کیسے بدل جاتے ہیں، آپ انہی کیمرہ مین، انہی رپورٹرز کے، مگر عہدوں پر جا کر آپ کی چیف منسٹر کے سامنے وہ شور نہ کریں، سوال نہ کریں، اس پر آپ نوکری کی دھمکی دیتے ہیں۔ آپ چاہے ہاتھ جوڑ کر کریں یا پھر بلند آواز میں کریں، تمیز سے کریں یا بدتمیزی کے ساتھ کریں۔ خان زادہ صاحب نے بات تو جواب یہی دیا ہے اور کہ بڑا آپ تگڑا دھمکی جواب دے دیا۔ رہی تھیں جو آپ کو نہیں محترمہ، ہر وقت اگریشن اور غصہ جو ہے آپ کی سیٹ کو